لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا، به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد.
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، عزت کے لائق
سفید ریش بزرگوں، با کردار با حجاب معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا کیا اسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کی بعض خوبیاں اور امتیازات ہیں، اگر مسلمان وہ پہچان لیں تو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی ہر کوئی کوشش بھی کرے گا اور اسلام کی خوبصورتی اور محاسن کو پہچان کر دیگر لوگوں کے ساتھ اسلام کی دعوت کو پیش بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے، آپ تقابل کر کے دیکھ لیں، اور جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے فرق ہیں، جتنے دڑے بنے ہوئے ہیں، آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، اسلام آپ کو بہترین دین محسوس ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر ادیان انہیں بنانے والے ان کے معتبر اشخاص ہوں گے، لوگ ہوں گے، لیکن دین اسلام وہ دین ہے جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو انسانوں کے لیے بالکل موافق پیدا کیا ہے۔ دین اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پر انسان عمل پیرا نہ ہو سکے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کے چند محاسن اور نمایاں خوبیوں کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین معتبر ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین پر عمل پیرا ہوگا، خواہ وہ کتنا اچھا آدمی ہی کیوں نہ آپ کو محسوس ہو، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کسی اور دین پر عمل پیرا ہوگا کل قیامت کے دن وہ خاسرین میں ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے، گھاٹے کا سامان اس کے پاس ہوگا، کوئی اس کے پاس نیکی نہیں ہوگی جس بنا پر وہ جنت کا داخلہ حاصل کر سکے۔ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا، اس کی پہلی خوبی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دین اسلام پر عمل پیرا لوگوں کو ایک کتاب عطا کی ہے جسے کتاب ہدایت کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ یہ قرآن پاک اچھے اخلاق، عمدہ صفات اختیار کرنے کا انسان کو حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس جیسی کتاب کوئی نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چیلنج ہے۔ اور اگر بات سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ بھی کہہ دوں کہ یہ قرآن ایسا ہے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو تمام انسانوں میں اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے تھے، ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب شریعت ہیں، جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ آپ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کریں۔ بعد کے لوگ اس کے اندر تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے جو اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس قرآن کی بدولت کتنے ہی ایسے لوگ ہیں انہیں شان و شوکت عطا کر دیتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پہچان نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی تلاوت کی، اس کے معانی اور مفاہیم کو، تفسیر کو سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا۔ اللہ رب العزت نے وہ جو عرب کے گنوار تھے، اعرابی تھے، اجڑ قسم کے لوگ تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، بکریوں کو ہانکنے والے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں سلطنت عطا کی، ساری کی ساری دنیا کا امام بنا دیا قرآن پر عمل کرنے کی خاطر۔ یہ قرآن آج بھی اللہ رب العزت نے ہمارے پاس اس کی نعمت کو رکھا ہے، چھینا نہیں۔ ہم بھی اس پر عمل پیرا ہو کر پوری دنیا پر اپنا سکہ چلا سکتے ہیں، اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، اپنے دین اسلام کا علم وہ ساری کی ساری کائنات پر لہرا سکتے ہیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ بقیہ ادیان آپ دیکھ لیں، اگر کسی کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب ہوگی، لیکن یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ کوئی اور دین اور اس میں موجود جو کتاب ہے قرآن پاک جیسی کتاب کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیے، دوسرے نمبر پر اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام عقیدہ توحید سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے کام کاج میں کوئی شریک۔ وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، ساجی نہیں، بھائی نہیں، شریک نہیں، وہ اکیلا ہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا ہے۔ آپ دیگر ادیان کو دیکھ لیں، وہاں مختلف ہستیاں، وہ ان کی معبود بھی ہیں، کوئی خالق ہے، کوئی ان کی داتا ہوگی، مختلف ہستیوں کے ساتھ مل کر ان کا دین مکمل ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارا دین کیا ہے؟ خالصتاً ایک رب کو منا لو، آپ صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر ہو۔ وگرنہ بقیہ ادیان، اس کو بھی راضی کرو، فلاں پیر کو بھی راضی کرو، فلاں فقیر کو راضی کرو، ادھر جا کر نظر نیاز نہ کی تو یہ ہو جائے گا، وہاں جا کر چڑھاوا نہ چڑھایا تو یہ ہو جائے گا۔ کس کس کو بندہ راضی کرے؟ اور دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے، آپ صرف اور صرف ایک خالق مالک کو راضی کر لیں، ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے لیکن آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام وہ توحید کے علم بردار تھے، سارے شرک کی نفی کرنے والے تھے، وہ قاطع شرک و بدعت تھے، ایک رستے پر کھڑے تھے۔ اللہ نے کہا تھا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی امت ہے۔ ایک اللہ رب العزت کی رضا، یہ صرف حاصل کر لیں، سارے لوگوں کی رضا آپ کو پھر حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ دین اسلام کے اندر خوبی یہ ہے، وہ صرف ایک ہستی کی طرف پکارتا ہے، وگرنہ آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان کے ہزاروں پنڈت ہیں، اس کو بھی راضی کرو، اس کو بھی خوش کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ دین اسلام صرف ایک چیز کا حکم دیتا ہے، اور جب بات ایک کی طرف منسوب ہو، سبحان اللہ، پھر وہاں اختلافات نہیں ہوا کرتے، وگرنہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ایک ہے، اگر کسی دین کا چاہنے والا اور اس کو بنانے والا ایک بھی ہو، اس کی باتوں کے اندر بھی تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ما یبدل القول لدی، اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اگر قرآن میں اختلاف نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، حدیث قرآن کی وضاحت، قرآن حدیث کی وضاحت، تو پھر جان لو یہ سارے کا سارا دین من جانب اللہ ہے۔ اور تیسرا حسن، اسلام کی تیسری خوبی کیا ہے کہ اسلام عبادات کا حکم دیتا ہے، اور اگر اس کی حکمتوں پر غور کر لیا جائے، بڑی شاندار حکمتیں ہیں۔ اسلام کے ارکان پر ہی غور کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد نماز ادا کریں۔ نماز یہ مخلوق اور خالق کی آپس میں ملاقات بھی ہے، یہ بندے اور رب تبارک و تعالیٰ کی آپس میں راز نیاز کی باتیں بھی ہیں۔ یہ نماز
دعا کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ایک خوبصورت مظہر بھی ہے۔ یہ نماز اتفاق، اتحاد، محبت، یگانگت اور مودت کا ایک خوبصورت پیغام بھی ہے۔ کوئی امیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی اونچ ذات کا نہیں، کوئی نیچ ذات کا نہیں، جب سارے ہی ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں قدم کے ساتھ قدم ملا کر، کندھوں سے کندھے ملا کر، اس بات کا خوبصورت اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں۔ نماز ایک خوبصورت پیغام ہے۔ یہ نماز صرف نماز نہیں، انسان کو فحاشی سے، عریانی سے، تمام برے اخلاق اور گندے کردار سے روکنے والی نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا۔ روزے کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، خصوصاً مالدار لوگ جب روزہ رکھیں تھوڑی سی بھوک برداشت کریں، پیاس برداشت کریں، خود بخود غربا مساکین کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو چند گھنٹے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو سکی، اور جن بیچاروں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، وہ پھر ان پر خرچ کرتا ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی کا درس دیتا ہے روزہ۔ جب انسان سمجھتا ہے کھانا پینا میرے لیے حلال ہے لیکن اللہ نے منع کر دیا نہ کھاؤ، افطاری تک میں نہیں کھا رہا، صبر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ صبر، اللہ تعالیٰ نے جو دیگر کام حرام کیے ہیں انسان کے لیے، انسان پھر ان سے بچنے کی جو طاقت ہے، صبر ہے، اس کی بھی اللہ رب العزت اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ حج کی اللہ رب العزت نے عبادت فرض کی زندگی میں ایک بار، یہ مالی عبادت ہے۔ انسان جب مال خرچ کرتا ہے اور عبادت حج کے فریضہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، وہاں سارے کے سارے لوگ، کوئی سوٹڈ بوٹڈ نہیں ہے، کسی برانڈ کا کوئی وہاں لباس نہیں ہے، وہ سادہ سفید دو چادریں پہن کر وہ سارے کے سارے جب ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اس وقت یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس وقت ان کے ذہن میں وہ سارا منظر آنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن بھی اسی طرح میدان محشر لگنے والا ہے، سارے کے سارے لوگ وہاں اس طرح موجود ہوں گے۔ قیامت کی تیاری کا درس ملتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کی، وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخیلی سے، کنجوسی سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی کامیاب لوگ ہیں۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کے ساتھ انسان کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر برکات اس کے مال کے اندر نازل کر دیتا ہے۔ بے شمار خوبیاں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر اسلام جو ہے ہماری معاملات کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر ہے۔ آپ دیگر ادیان دیکھ لیں، وہ صرف عبادات کی بات کریں گے، ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے یہ صرف اسلام بتاتا ہے۔ اگر مکمل ضابطہ حیات کوئی دین ہے، یاد رکھیے وہ صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین آپ کو زندہ رہنے کے اصول نہیں بتائے گا۔ آپس میں معاملات کیسے کرنے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، لا ضرر ولا ضرار، نہ ابتداءً کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ بدلے میں کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ خوبصورت اصول پیغمبر علیہ السلام نے سکھا دیا، سمجھا دیا۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی اونچ نیچ کرتا ہے اس کے ظلم کا مداوع ہونا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو قصاص میں، حدود اللہ کے نفاذ میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر ایک معاشرے میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، عام عدالتیں اس کو بری کر دیتی ہیں، معاشرے کے اندر قتل و غارت آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حدود اللہ کا نفاذ کرو۔ اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، جواباً تم بھی اس کو قتل کرو تاکہ معاشرے کے اندر قتل و غارت کا خاتمہ ہو سکے۔ چور چوری کر لیتا ہے، عام ادیان اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دین اسلام کہتا ہے نہیں چھوڑو۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، اگر کوئی چور یا چورنی چوری کر لے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔
نشان عبرت ہوگا، کل کلاں کوئی چوری نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسے کسی پر تہمت لگا دے، کوئی گواہ اس کے پاس موجود نہ ہو، اسلام کہتا 80 کوڑے لگاؤ اس کی کمر پر تاکہ وہ ہوش کے ناخن لے، آئندہ کسی کے بارے زبان درازی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ وہ سوچے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، غرباء کا حق ادا نہیں کرتا، اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا آخذوها وشطر مالہ، ہم اس سے زکوٰۃ پھر زبردستی لیں گے اور ساتھ سارے مال میں سے اس کا آدھا مال بھی چھین لیں گے۔ اگر یہ حدود ان کا نفاذ کیا جائے، یاد رکھیے معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ باتیں کرتے ہیں لوگ مغربی تہذیب کی، وہاں بڑا ڈسپلن ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ کی قسم کوئی ڈسپلن نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں اہل اسلام بھی کہ وہاں بہت پابندی ہے، بہت ڈسپلن ہے، نہیں ہے وہاں۔ آپ اخبارات جرائد اٹھا کر دیکھ لیں، اگر وہاں وہ کیمرے کی آنکھ ان کو نہ دیکھ رہی ہو، 1 منٹ کے لیے آپ رات کے وقت وہاں لائٹ آف کر کے دیکھ لیں، جو گدھوں کی طرح وہ ایک دوسرے کا سلوک کریں گے، اللہ کی پناہ ہے۔ ان کی مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ لیس لنا مثل السوء، برے لوگوں کی مثالیں ہمارے لیے نہیں ہیں اور بری مثالیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے مثالیں پیش کریں عمر ابن خطاب کے دور کی، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی، علی المرتضیٰ کے دور کی، ابو بکر صدیق کے دور کی۔ ہمارے لیے مثالیں اگر کوئی لائق اتباع ہے تو وہ خیر القرون پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عہد نبوی تھا اس کی مثالیں۔ یاد رکھیے گا حدود اللہ کا نفاذ یہ صرف دین اسلام حکم دیتا ہے، اور اگر اس پر کما حقہ عمل پیرا ہم ہو جائیں تو یقین جانیں امن و امان کا جو گہوارہ ہے ہمارا معاشرہ پھر آپ کو نظر آئے گا۔ اور 6 نمبر پر کوئی پیشہ اختیار کرے، تجارت کرے، کاروبار کرے، اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کو اچھے انداز کے ساتھ دیکھتا ہے، اچھی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ ختم ہو جائے، پھر جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، رزق کی تلاش میں نکل پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا۔ دیگر ادیان جو ہیں وہ کچھ حد تک پابندیاں لگا سکتے ہیں، لیکن دین اسلام میں کوئی پابندی نہیں۔ حلال ذرائع کے ساتھ انسان حلال کمائے، کوئی بات نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی کاشتکاری کرتا ہے کرے، اس میں سے اللہ کا حق ادا کرے، غرباء مساکین کا خیال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بھی اجر صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا انسان کمائے، صحابہ کرام کماتے تھے اور پھر دین پر نچھاور بھی کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ بھولے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، جب انہوں نے مال کمایا تھا پیغمبر علیہ السلام کے مبارک قدموں میں ڈھیر لگا دیا تھا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ عثمان آئندہ سے کوئی نیک کام بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پیشہ اختیار کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو حکمرانوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، یا اللہ جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی بنے، ذمہ دار بنے، پھر ان کے اوپر سختیاں کرتا رہے، یا اللہ تو اس پر سختی کر۔ اور جو شفقت کرے، مہربانی کرے، امت کی جو رعایا ہے ان کے ساتھ آسانی والا برتاؤ کرے، یا اللہ تو اس کے ساتھ آسانی والا برتاؤ کر۔ تو اسلام ایسا دین ہے جو کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بھلے وہ کسی مقام پر پہنچ جائے، وہ حاکم بن جائے، وہ بڑا آدمی بن جائے، لیڈر بن جائے، وہ سیاستدان بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اسلام سے باہر نہیں نکلتا، بلکہ اسلام اس کو بھی پابند کرتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور 8ویں نمبر پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، طاقت تیار کر کے رکھو، قوت تیار کر کے رکھو، جو اللہ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ۔
اللہ تبارک و تعالی پھر جہاد کا اعلان کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو اسلام کے خلاف آڑے آئے، پیغمبر کی توہین کرے، اسلام کا شعائر کا وہ مذاق اڑائے، اس کے خلاف پھر کھڑے ہو جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی، جو اسلام کے خلاف اٹھتا تھا پیغمبر اس کے خلاف نکلتے تھے، اور صحابہ کرام ایسے کفر کی کھوپڑیاں اڑاتے تھے اور ان کے خون کے فوارے وہ جاری ہو جاتے تھے۔ اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ اگر اچھے اخلاق کے ساتھ اسلام پھیلا ہے تو یاد رکھیے دو دھاری تلوار کے ساتھ بھی اسلام پھیلا ہے۔ مکہ مکرمہ کی آپ ساری زندگی دیکھ لیں، آپ نے عمدہ کردار ادا کیا، اچھے عادات خصال اپنائی اور بہترین اخلاق کے ساتھ حکمت کے ساتھ دعوت دی، لوگ اسلام قبول انہوں نے کیا، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ لیکن جب آپ نے مدینہ میں جا کر تلوار اٹھائی اس وقت سارے کا سارا عرب پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کی ضرورت بھی بہرحال وہ پیش آتی ہے، اسلام کہتا ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے۔ اور 9ویں نمبر پر اسلام جو ہے یہ محبت کا داعی ہے، آپس میں اسلام کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ملت بیضاء پر، لیلھا کنہارھا، میں جس دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی راتیں تاریک نہیں ہیں بلکہ دن کی طرح روشن ہے۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے پیغمبر کی سنت ہے۔ یاد رکھیے المؤمن کالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جس طرح ایک دیوار آپ کو نظر آتی ہے، مختلف اینٹیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو پھر دیوار کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کہتا ہے مومن آپس میں مل جائیں، اختلافات کو چھوڑ دیں، اتفاقات پر جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر مسلمانی کی جو دیوار ہے وہ کھڑی کر لیں۔ اسلام محبت کا داعی ہے، امن کی دعوت دیتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر اسلام اس بات کا داعی ہے عفو و درگزر ہونا چاہیے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو اور باتیں ذہن میں نہ بٹھایا کرو، باتیں بھی ذہن سے نکال دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اس کا پس منظر ہے آپ جانتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصع ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ پہ خرچ کیا کرتے تھے، وہ غریب آدمی تھے۔ ایک بار ایسا ہوا مصع ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف پہنچی، کہا آئندہ میں مصع پہ خرچ نہیں کروں گا، میں اس پہ خرچ کرتا ہوں اور یہ تکلیف مجھے پہنچاتا ہے، مال خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا۔ یاد رکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل، اللہ تعالیٰ کوئی عمل پسند نہیں آیا ابو بکر کا، آیت نازل کر دی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیا کرو لوگوں کو، باتیں ذہن سے نکال دیا کرو، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت اتری ابو بکر آڑے نہیں آئے، کہا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ مصع ابن اثاثہ کے ساتھ وہ جو خرچ والا معاملہ تھا دوبارہ جاری کر دیا۔ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ اور 11ویں نمبر پر آپس میں کسی کا مذاق اڑانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کے ساتھ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، حتیٰ کہ خواتین کو بھی اللہ رب العزت نے کہا وہ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں کس کی شکل اچھی نہیں ہے، یہ چلتا اچھا نہیں ہے، آپ اس کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال آپ سے زیادہ اچھے ہوں۔ یہ صحابی رسول ہیں، اوپر چڑھے ہیں درخت پر، دبلے پتلے ہیں، نحیف سے ہیں، کمزور سا بدن ہے، باریک باریک ان کی پنڈلیاں ہیں۔ ہوا چلنا شروع ہوئی،
حتیٰ کہ ہوا کے ہچکولے وہ بھی کھانے لگے ساتھ ساتھ. ظاہر نحیف تھے، کمزور بدن تھا. بعض صحابہ کرام دیکھ کر ہنس پڑے. نبی علیہ السلام نے کہا مت ہنسو، یہ جو باریک باریک اس کی پنڈلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہے. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور 12ویں نمبر پر بغض، کینہ، عناد، حسد، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، آپس میں ملو، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو ملو، ایک دوسرے کا بغض نہ پالو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے. اور 13ویں نمبر پر اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی حکم دیتا ہے. خصوصاً جو یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح پڑوسی ہیں، جتنے لوگ ہیں سب کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں. مسلمان کے مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کیے. جب ایک دوسرے کو ملے سلام کہا کریں، اگر کسی کو چھینک آ جائے الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کی جائے. اگر کوئی آپ سے خیر مانگتا ہے، مشورہ مانگتا ہے، اسے مشورہ دیں. اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، وہ کھانے کی دعوت ہو یا کوئی کام کروانے کی دعوت ہو، کسی طرح بھی بلاتا ہے، آپ اس کی دعوت کو پورا کریں. اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کا جا کر جنازہ پڑھیں. یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے جو شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے. اور 14ویں نمبر پر مجلس کے آداب بھی ہیں. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اسلام کہتا ہے جب تم مجلس میں بیٹھے ہو اور تم سے کہا جائے کہ ذرا اپنا دائرہ وسیع کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جائیں، تو دائرہ کھلا کر لیا کرو، اور لوگوں کو بھی آنے کا موقع دیا کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے سرگوشی نہ کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 لوگ بیٹھے ہوں، 2 لوگ ایک دوسرے کے کان میں باتیں نہ کریں. تیسرا سمجھے گا پتہ نہیں میرے خلاف کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. ہاں اگر وہ آپ کو اجازت دے دیتا ہے پھر بات الگ ہے. تو سرگوشی کے جو آداب ہیں یہ بھی اسلام سکھاتا ہے. اور 15ویں نمبر پر اسلام میانہ روی سکھاتا ہے، اعتدال سکھاتا ہے. ہر کام کے اندر میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. بہت زیادہ اوپر نہیں جانا چاہیے، بہت زیادہ نیچے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اعتدال کے ساتھ سارے کام کرنے چاہیے. اسی طرح 16ویں نمبر پر اسلام خیر خواہی کا حکم دیتا ہے، بلکہ دین سارے کا سارا وہ خیر خواہی ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کی خیر خواہی، کتاب اللہ کی خیر خواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، تمام مسلمانوں کی خیر خواہی، حکمرانوں کی خیر خواہی. اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی بات مانی جائے. قرآن کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کے حقوق ادا کیے جائیں. پیغمبر کی خیر خواہی کیا ہے؟ اپنے ہر معاملے کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق سر انجام دیا جائے. اور حکمرانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ انہیں نصیحت کی جائے. اور ظلم اگر وہ کر رہے ہوں ان کی خیر خواہی کی جائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اور عام لوگوں کی خیر خواہی، تمام معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ لوگوں کی خیر خواہی ہے. اور 17ویں نمبر پر اسلام عورت کی تکریم کا درس دیتا ہے. جتنے ادیان ہیں عورت کو جو حق ملنا چاہیے اس کو نہیں دیتے. اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کے حقوق ادا کیے. اور بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو، اچھے انداز کے ساتھ رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ لیں. آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ کبھی امی جان عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے، دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں اور پیار محبت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں. آج لوگ باتیں کرتے ہیں یہ اتنا بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہاں عزیز بھائی، جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہے، خیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقہ اگر دنیا کائنات میں کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
یہ وہ عرب معاشرہ تھا جہاں عورت کی پیدائش، بچی کی پیدائش کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جا کر دیکھیں اب عرب میں بچی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت تعلیمات، وہ اسلام کا اچھا درس، اس کی وجہ سے آج سارا عرب بچی کے ساتھ، خواتین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو اس کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے قائل ہیں۔ اور کوئی دین ایسا درس نہیں دیتا۔ یاد رکھیے گا، یہ اسلام کی چند خوبیاں ہیں، چند محاسن ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ یہاں سے بخوبی یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اسلام سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ دین نہیں ہے۔ جب یہ بات ہم سمجھ لیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک ایک رویہ، ایک ایک انداز، ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک قول، وہ سارے کا سارا دین اسلام کے مطابق سر انجام دیں۔ یقین جانیے اللہ رب العزت اس پر پھر بہت راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔